وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 سے لے کر 117 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ۔ وَإِذْ اور جب قال اللہ فرمائے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اَأَنْتَ کیا تو نے، قلتا کہا تھا، للناس لوگوں کو، اتخذونی کہ بنا لو مجھے، وَأُمِّیَ اور میری ماں کو، الٰہین دو معبود، من دون اللہ سوائے اللہ کے۔ سوال قیامت والے دن ہوگا اور مقصد اس سے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لینے والوں کی زجر و توبیخ ہے کہ جن کو تم معبود اور حاجت روا سمجھتے تھے وہ خود اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ یعنی معبود بنایا ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ من دون اللہ اللہ کے سوا معبود وہی نہیں ہے جنہیں مشرکین نے پتھر یا لکڑی کی مورتیوں کی شکل میں بنا کر ان کی پوجا کی، بلکہ وہ اللہ کے نزدیک بندے بھی من دون اللہ میں شامل ہیں جن کی لوگوں نے کسی بھی انداز سے عبادت کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی عیسائیوں نے کی۔ قال کہے گا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، سبحانک تو پاک ہے، ما یکون نہیں مناسب، لی میرے لیے، ان یہ کہ اقول میں کہوں، ما لیس لی وہ بات جس کا نہیں مجھے، بحق کوئی حق، ان کنتو اگر ہوں میں، قلتو کہ کہی میں نے یہ بات، فقد علمت یقیناً تو جانتا ہے اس کو، تعلم اور تو جانتا ہے، ما فی نفسی جو میرے دل میں ہے، ولا اعلم اور میں نہیں جانتا، ما فی نفسک جو تیرے دل میں ہے، انکا بے شک، انت تو ہی، علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب چھپی باتوں کا۔ واضح ہے کہ قیامت کے دن کا یہ مکالمہ اس لیے بیان نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس بات کا علم ہو جائے، بلکہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان پیروکاروں کی تحدید اور سرزنش کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دہشت کی کیفیت دور ہوگی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے سوال کا نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیں گے۔ قال سبحانک عرض کریں گے، اے مولا کریم تیری ذات پاک ہے، تو ہر عیب، نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ کلمہ ہے اور اسی سے نماز کی ابتدا کی جاتی ہے، سبحانک اللہم۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کی پاکیزگی بیان کر کے عرض کریں گے، ما یکون میرے لیے یہ لائق نہیں ہے، ان اقول ما لیس لی بحق کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا، یعنی مجھے کیا حق ہے کہ میں لوگوں سے اپنی الوہیت کا اقرار کراؤں۔ مخلوق میں سے کسی کا یہ حق نہیں کہ وہ خدائی اختیارات اپنے لیے ثابت کرنے لگے، یہ تو بہت بڑی تکبر کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ہرگز پسند نہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، مفہوم حدیث یہ ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی عظمت میرا تہبند ہے اور تکبر میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھنا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ بہرحال مخلوق میں سے یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے اوپر غرور و تکبر اور الوہیت کی چادر اوڑھے، بلکہ اس کا فرض تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرے اور قیامت کی سختیوں اور مشکل گھاٹیوں کو عبور کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر یوں کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ایسے مواقع پر ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی شخص زبان نہیں کھول سکے گا، سب اس کے عاجز بندے ہیں۔ قبر میں، حشر میں، میزان میں، سوال جواب کے وقت اللہ تعالیٰ کی امداد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا۔ جب سور پھونکا جائے گا اور ہر طرف دہشت طاری ہو جائے گی تو فرمایا اس وقت یہی کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، فرمایا یہ بھی کہو علی اللہ توکلنا، اللہ تعالیٰ پر ہی ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، تمام مشکلات کو وہی دور کر سکتا ہے اور آسان کرنے والا ہے۔ پل صراط پر سے وہی گزر سکے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ منزل آسان فرما دے گا۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ ما قلت نہیں میں نے کہا تھا لہم انہیں الا مگر ما امرتنی وہی جو تو نے مجھے حکم دیا تھا بھی اس کا ان اعبدوا اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید عبادت رب کی یہ دعوت عالم شیخ خارگی میں بھی دی جیسے کہ سورہ مریم میں ہے اور ام الجوانی کہولت میں بھی دی۔ ربی میرے رب کی، وربکم اور اپنے رب کی، وکنتو اور میں تھا، علیہم ان پر، شہیداً باخبر، ما دمتو جب تک میں رہا، فیہم ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا۔ توفع کا لغوی معنی کسی چیز کو مکمل طور پر قبض یا وصول کر لینا۔ یہ لفظ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس مقام پر اس لفظ سے مراد موت نہیں بلکہ اٹھا لینا ہے۔ موت کا عام قانون یہ ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ موت کے وقت جانوں کو کھینچ لیتا ہے، مگر مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا انی متوفیک ورافعک الی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ میں تجھے اٹھا لینے والا ہوں، پھر اپنے وقت پر وفات دوں گا۔ یہ لوگ تمہیں آج سولی پر چڑھا کر موت سے ہمکنار کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، بلکہ مقررہ وقت پر موت دوں گا۔ قادیانی نے بھی اس لفظ سے غلط معنی لی ہے، وہ اس سے عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے کہ جتنا اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیا جاتا ہے یا جس کا مشاہدہ وہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، جبکہ عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے بغیر کسی کے بتلائے ہر چیز کا علم ہوتا ہے اور اس کا علم ازل سے ابد تک محیط ہوتا ہے۔ یہ صرف علم اللہ کے سوا کسی اور کے اندر نہیں، اس لیے عالم الغیب صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے آپ کو بتلائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی۔
جب آپ یہ سنیں گے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، کنت انت تو تو ہی تھا، الرقیب نگہبان، علیہم ان پر، وانت اور تو، علی کل شیء ہر چیز پر، شہید باخبر ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، پروردگار تیری ذات پاک ہے، میرے لیے یہ ہرگز لائق نہیں کہ میں ایسی بات کروں جس کا مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اے مولا کریم، ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو اسے جانتا ہے، کیونکہ تعلم ما فی نفسی، میرے جی کی بات کو تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور تیرے جی کی بات کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی تو تیرے علم سے تو باہر نہیں ہے۔ میرا ظاہر و باطن سب تیرے سامنے ہے، مگر خالق کا باطن مخلوق نہیں جانتی سوائے اس کے جو تو خود بتلا دے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے عرض کیا، اے مولا کریم، انک انت علام الغیوب، تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے، تمام چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا تو ہی ہے، لہذا تو میرے کسی فعل سے غافل نہیں۔ یہ بیان پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ علام الغیوب ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ مخلوقی ہر حاضر ہر غائب چیز کو جاننے والا ہے، علم غیب اسی کی صفت خاصہ ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق قدرت تامہ اور علم غیب کی نفی کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جو مخلوق میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، تمام غیبوں کو جاننے والا تو ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دربار خداوندی میں مزید عرض کیا، ما قلت لهم الا ما امرتنی بھی، میں نے اپنی قوم سے تیرے حکم کے سوا کچھ نہیں کہا، اور وہ یہ ہے، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، حاجت روا، مشکل کشا، قادر مطلق، نافع اور ضار، سوائے خدا تعالیٰ کی اور کوئی نہیں۔ رسول نسل آدم سے ہونے کی بنا پر انسان ہوتے ہیں، وہ عالم الغیب، حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتے، ان میں تو عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے۔ وہ اپنی الوہیت کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا، میں نے تو انہی اس بات کی تلقین کی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا اس وقت تک ان کی خبر رکھتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، تو ہی ان کا نگران تھا، ان کا نگہبان تھا، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، میں انہیں اپنی زندگی میں توحید ہی کی دعوت دیتا رہا، مگر میرے بعد پھر تو ہی ان کا نگران تھا، ان کا نگہبان تھا، اور تو ہر چیز سے واقف ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔